میں نے یہاں تک سنا ہے کہ میں اذلان کو ادائیں دکھا رہی تھی. آپ کو میری پوڈ کاسٹ میں کہیں پہ دکھا کہ میں نے کسی کو ادائیں دکھائی ہوئی؟ میں تو لوگوں پہ مسکرا رہا ہوں کہ کس حد تک چلے جاتے ہیں یار. لوگوں کو مجھے دعائیں دینی چاہیے کہ یار یہ بندی کتنے بڑے ظرف کی بندی ہے جس نے آگے اپنی زندگی کی حقیقت ہاں ہمارے آگے رکھی. پرسنلی اس کا میسج تھا کہ میرے ابو کے دوست نے میرے اوپر کروایا ہوا ہے اور میری شادی بند ہوئی ہوئی ہے اور میری ایج ہو گئی ہے 34-35 ایئرس. میری ایک دوست تھی، اس نے مجھے بولا کہ یار میری بات سنو، کبھی بھی نا بنگالیوں کے گھر کا کچھ نہیں کھانا. میں نے کہا کیوں؟ السلام علیکم جی، مائی سیلف سہیب احمد. اور آپ سب کو ہی پتہ ہے اور تھمبنیل اور ٹائٹل تم لوگ دیکھ کر آ چکے ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ آج سہیب نے گیسٹ کن کو بلایا. اذلان بھائی کے ایک عدد پوڈ کاسٹ میں ایک عدد گیسٹ آئی تھیں جنہوں نے اپنی زندگی کی کچھ آپ بیتیاں سنائیں اور لوگوں نے ان کو انتہائی نیگیٹو رسپانس کیا، جس کے بعد وہ لڑکی بیچاری گھبرا گئی. اور اس کو گھبرانے سے مراد اس کو برا لگا. اس کو لوگوں کا یہ رسپانس اس نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، بٹ جب یہ آیا تو اس کو بہت برا لگا. تو میں نے سوچا کہ ہمیں اس شخصیت کو مدعو کرنا چاہیے، بلانا چاہیے، انوائٹ کرنا چاہیے پوڈ کاسٹ میں، بیکاز مجھے ایسا لگا کہ جب ان کو آڈینس یہ باتیں کر سکتی ہے کہ کیا آپ عاملہ ہیں، کیا آپ عملیات کرتی ہیں، کیا آپ جادو توڑ کرتی ہیں، علاج کرتی ہیں، یہ وہ، ابھی یہ ساری باتیں ہم انہیں سے پوچھیں گے کہ اذلان شاہ کے ساتھ جب وہ پوڈ کاسٹ پبلک کیا ہے ان کا اذلان بھائی والوں نے، اور اس کے بعد کیا رسپانس ان کو آنا شروع ہوا ہے. میں زیادہ لمبی نہیں کر رہا، ہم چل رہے ہیں ہنا کے پاس. ہماری آج کی گیسٹ ہیں ہنا. جی السلام ہنا علیکم. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں. کیا کتنا برا لگ گیا، کیا کہہ دیا آڈینس نے ایسا؟ بہت، مطلب میں نے جو باتیں کی تھیں وہ ایک حقیقت تھی، ہوں. اور بہت کم لوگ اپنی لائف کی حقیقت بتاتے ہیں. ہاں. اس دنیا میں کوئی بھی اپنی ریئلٹی تو بتاتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے ایک جو ساری باتیں کی تھیں وہ ایک اویئرنیس تھی کہ آپ اویئرنیس کے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، کیسے آپ اپنے بچوں کو احتیاط کر سکتے ہیں. احتیاط سے مراد ہر چیز سے ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچوں پہ صرف جادو ہو رہا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے یہاں پہ. تو میں نے ایک اویئرنیس وہ اس کے تھرو پہ بتایا تھا. اس کے بعد بہت مطلب پازیٹیو کمنٹس بھی تھے، بہت کمنٹس تھے، ڈی ایمس میں تھے، آپ تو اس چیز کو اچھے سے ہاں. جانتے ہوگے. لیکن نیگیٹو بھی بہت کچھ تھا. آپ جادو کرتی ہیں، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ کہیں سے میں جادو کرتی ہوں گی؟ نارملی لڑکیاں ویسے جادو کر دیتی ہیں، آپ لیکن جادو کرتی ہیں؟ بھائی نہیں بھائی، میں جادو نہیں کرتی ہوں. ٹھیک ہے. آپ جادو کا توڑ کرتی ہیں؟ نہیں بھائی، میں جادو کا توڑ بھی نہیں کرتی ہوں. آپ کے اوپر جن ہے؟ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہے. میں ابھی سامنے بیٹھ مطلب میں بالکل ٹھیک ٹھاک لڑکی ہوں، میں کوئی جن ون نہیں ہے. اچھا جن پہ جن ہوتا ہے نا، ٹھیک وہ بھی ہوتے ہیں. وہ بھی ٹھیک ہوتے ہاں، ہیں؟ ان کو ہم خراب نہیں کہیں گے. اچھا. انہوں نے کیڑی الی لگی، وہ بھی ٹھیک ہے نا ان کو. ہاں آپ تو آپ کے اوپر جن ہے؟ ہاں میں پوزیسڈ ہوں. اچھا آپ ہاں کے اوپر جن ہے. ہاں مجھ پہ جن. تو یہ ہم ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے بتایا، میں نے ساری باتیں بہت ایزی ہو کے، اور مطلب میں اس ٹائم پہ کوئی سوچ نہیں سکتا، اگر کسی نے میرا بہت غور سے پوڈ کاسٹ سنا ہوگا تو میں اس ٹائم پہ ایک بہت مطلب میری آواز میں بھی ایک بہت درد تھی کہ میں نے جو باتیں بتائی تھی. نہیں تو آج کل کون کسی کو ہاں بتاتا نہیں، ہے، خاص لوگ طور پہ اپنی بھول مثال تو جاتے ہیں، دیتے ہاں. لوگ چھوڑ دیتے ہیں. میں نے یہاں تک بولا کہ اگر میری بہن کو اپنے بچوں کے لیے مجھ سے خطرہ ہوگا تو وہ میرے ہاتھ کا بھی اپنے بچوں کو نہ کھلائے. ہاں. اس سے بڑی کوئی مثال ہو اچھا سکتی میں ہے؟ آپ کو بتاؤں آپ کو ان باتوں پہ نیگیٹو رسپانس کیوں آیا ہے. ہاں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یا سمجھے ہوں گے کہ آپ نا فیملیز میں دوریاں پیدا کر رہی ہیں اس طرح کی بات کر کے، اختلافات پیدا کر. اختلافات پیدا کر رہی ہیں. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، میرا چونکہ کانٹینٹ ایسا ہے موٹیویشنل، تو وہ جو میرے اوکے. انٹرویوز والا کانٹینٹ ہے اس میں نے ایک عدد صرف یہ بات کی تھی کہ جتنے بھی جوان لڑکے ہیں، ینگسٹرز ہیں، اگر آپ 20 21 22 23 18 19 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، تو اپنے بھائیوں سے خرچے لینا بند کرو. ہاں یہ تو اچھی بات تم ہے. اپنے بھائی کی رسپانسبلٹی نہیں ہو، تم ہاں اپنے والد صاحب کی رسپانسبلٹی ہو.
تمہارے والد کے لیے تمہارے بڑے بھائی سمیت سب لوگ ایک برابر ہیں ان کے لیے، تو تمہارے باپ کو چاہیے کہ وہ کفالت کرے، اس میں کوئی اوکے. غلط تو نہیں ہے. ہاں. اب بھائی کب تک بڑے بھائی کا خون پیو گے، کب تک اس بیچارے کو نچوڑو گے؟ اس کی اپنی لائف ہے، اس نے شادی کرنی ہے، زندگی آگے بڑھانی ہے، بچے ہونے ہیں، یہ ساری معاملات. میں نے اس ایک بڑا نا ایک سوشل اویئرنیس کے اس سے یہ ویڈیو بنائی. اوکے. مجھے کمنٹ باکس میں گالیاں آئیں وائس پہ. اب آپ اس قوم کا اندازہ لگائیں، اور وہ لڑکا بھی وہی ہوگا یقیناً جس کا بھائی ہی اس کو خرچہ بھی دیتا ہوگا، جس کا بھائی ہی اس کو پیٹرول. یار میں بتاؤں، میرے لیے گالی ہے یہ کہ میں اپنے گھر کال کروں اور بولوں مجھے اتنے پیسے چاہیے بھیج دو. 26 سال کا ہوں میں، دونوں ٹانگوں پہ سلامت ہوں، تو مجھے شرم ہی آنی چاہیے نا. تو نہیں، یہ بات انسان کی تو مجھے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ہاں اس طرح سے نیگیٹو لوگوں کا رسپانس آیا. آپ کو میں نے یہ بات اس لیے بتائی کہ آپ پریشان نہیں ہو، کچھ نہیں ہوتا. جہاں پر اتنے زیادہ پیار کرنے والے ہیں نا، وہاں چند ایک نیگیٹو کمنٹس بھی ہیں، تو جسٹ لیٹ دیم گو، ان کو اتنا سیریس نہیں لینا. اور آج مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو آپ نے بتایا تھا اذلان بھائی کے پوڈ کاسٹ میں کہ جنات کیسے آئے، اور وہ جو آپ کے گھر کے برابر میں کیا تھا، ہاسپٹل. ہاسپٹل تھا، وہ سٹوری بھی آپ نے سنائی. آپ کی فیملی میں بھی آپ نے کچھ ذکر کیا تھا کہ کوئی شخصیت ہے ایسی جو کہ یہ کام عملیات وغیرہ یا جادو کا ایسا نہیں کچھ نہیں، ہماری فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے. خاندان میں مطلب؟ نہیں نہیں، خاندان میں بھی کوئی نہیں ہے. میں نے ایک وہ کیا، میں نے تو خاندان کی کوئی اس طرح کی بات بھی نہیں کی کہ میرے خاندان میں کوئی ایسا ہے، نہ کہ کوئی کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ایسی کوئی بات. لیکن میں تھی، لوگوں کو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کب کہاں آپ کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے. بالکل. مطلب میرے ساتھ بھی ایک ایسا انسیڈنس تھا کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا. میں ایک بہت جیسے نارمل لڑکیاں ہوتی ہیں، میں ویسے ہی ایک لڑکی ہوں. تھی، سب کچھ ایزی تھا، اور اچانک سے ایک دن ایک لڑکی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور وہی سب کچھ تھا. تو یہ کبھی کسی کو نہیں پتا ہوتا. میرا بتانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں نے بتایا کہ مجھے کوئی فیم ملے یا مجھے ڈی فیم ملے. ہوں. میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کیسے کسی کو اویئر کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب لڑکیاں 13 14 15 سال کی ہوتی ہیں، بینگ اے گرل، میں خود ایک لڑکی ہوں، وہ نئی نئی جوان ہو رہی ہوتی ہیں. اس ٹائم پہ لڑکیوں کا ہوتا ہے 12 13 سال کی عمر میں بال کھولنا ہے، یہ ہوں. کرنا ہے، وہ کرنا ہے. مجھے بہت سے لوگوں کا یہ بھی تھا، میرے ڈی ایمس میں بھی تھا اور کمنٹس میں بھی تھا، کہ یہ کہہ رہی ہے لڑکیوں کو بال باندھنے چاہیے، اس کے تو بال کھلے رہتے ہیں ہر وقت. کسی نے نوٹس نہیں کیا ہوگا میرے ہاتھ میں ہر وقت پونی ہوتی ہے. مطلب میں ہوں. کبھی بھی کہیں پہ بھی میں نارملی اپنے بال باندھ کے رکھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اپنے بال کھول کے نہیں رکھتی ہوں. صحیح. اور اگر میں آپ کو ایک چیز بتا رہی ہوں کہ آپ اپنی بچی کے بال باندھو، تو آپ اسے یہ چیز نہ دیکھو کہ اس نے تو بال اپنے کھولے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھو کہ وہ ہمیں ایک اچھی چیز بتا رہی ہے، تو ہم اپنی بچی کے بال یا تو چھوٹے کرا دیں یا تو باندھ کے رکھیں. جب ہمارے اوپر کچھ ہو جائے گا، جب ہم اس چیز کو فیس کریں گے، تب بھی کیوں ہم نے وہ سٹیپ اٹھانا ہے؟ ہم اس سے پہلے کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اچھا میں آپ کی اس بات کو اگر سیکنڈ کروں نا، یہ جو بالوں والا مدعا آپ نے بتایا نا، یہ ریئلٹی ہے. لڑکیوں پہ جب جنات ان کو پوزیس کرتے ہیں نا، ان پہ حاوی ہوتے ہیں، تو وہ ان کے بالوں کے ذریعے ہی ہوتے ہیں. بال لمبے ہوتے ہاں. ہیں، اور وہ عاشق جب عاشق جیسے ہوتے ہیں، ہاں. لوگ کہتے ہیں عاشق ہو جاتے ہیں بالوں پہ. اور جیسے ویرانہ ہو تو آپ پرفیوم نہ لگایا ہو. مطلب ہم ہوں. نے بھی یہ باتیں سنی تھی اپنے بڑوں سے، ہم نے ان باتوں کو مانا، ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا اپنے اندر. یہ نہیں کیا کہ ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے. مجھے بہت سے لوگوں کے یہ کمنٹس تھے کہ نہیں، آپ کو اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، آپ اللہ پہ آپ کا یقین نہیں ہے. بھائی میری بات سنیں، ہر انسان کا خدا پہ ایمان ہوتا ہے، اور بے شک. ہمارا خدا پہ ایمان ہے، بے شک. ٹھیک ہے؟ ہم اگر اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا ایک خدا پہ ہی ایمان ہے بالکل. کہ ہم ہمیں اس ہر دنیا ہر پہ ہر آئے ہیں، کسی کو ایک ٹھیک ہے؟ ٹریک چاہیے، کوئی نہ کوئی اس کے لیے ہونا چاہیے، تو وہ ہاں، سب کے ظاہر ہے تو اللہ پہ بھروسہ. ہمارا ایمان ہے اور 110% رہے گا. لیکن آپ اگر بولیں آپ مسلم ہیں، آپ کرسچن ہیں، آپ ہندو ہیں، تو یہ چیزیں تو برحق ہیں. اور یہ ہر ریلیجن میں ہے یار، یہ سب تو بول رہی ہوں، یہ چیزیں تو برحق ہیں. ہاں. آپ مجھے ایک چیز دکھا دو، بولو یہ چیز نہیں ہے. برحق نہیں، ہم اس کو حقیقت کہیں گے کہ یہ ایک حقیقت ہے جو کہ ہے. برحق کا مطلب ہوتا ہے کہ حق پہ ہونا. اب یہ جادو حق پہ تو نہیں ہے نا. حق پہ نہیں ہے، ہاں. لیکن یہ چیز ہے. ہاں ہوتی ہے، بالکل حقیقت ہے یہ لوگوں ایک. مطلب جہاں پہ اگر آپ کہیں گے، بہت سی جگہوں پہ، بہت سی ہماری پاک کتابوں میں بھی ہوں. اس چیز کا ذکر تو ہے نا. بالکل بالکل نہیں ہے ذکر؟ بالکل ہے. ہاں جب ذکر ہے تو پھر وہ چیز تو ہے. بالکل ہے.
اور وہ ہو جاتی ہے یار، کسی کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اب اگر میں اپنے لیے بات کروں نا، تو ہمارا تو بھائی میرا یہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ اگر میں پاک ہوں نا، اگر میں پاک ہوں، میں نے پاکی ناپاکی کا خیال رکھا ہوا ہے، تو مجھ پر کوئی بھی جادو نہیں کروا سکتا. بالکل. اور دوسری بات، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس کے بعد وہ صورتیں جب نازل ہوئی ہیں، معوذتین، چار کل جب ان چار کل کے آنے کے بعد کبھی اسلامک ہسٹری میں نہیں ملتا کہ کسی صحابی پر یا اہل بیت میں کسی شخصیت پر کبھی جادو ہوا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علاج دے دیا نا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہوا تھا، اس کے بعد سے علاج آیا، اور پھر کبھی نہیں ہوا. کیوں میں نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ ہمیشہ پاک رہتے ہیں، طہارت کا خیال رکھتے ہیں. ہم یہ رکھتے نہیں ہیں. ہمیں چھوٹی چھوٹی مسنون دعائیں ملی، ہماری ہی غلطی کی وجہ سے نا ہم ان چیزوں کی زد میں آتے ہیں. اور پہلے ہم مانتے نہیں ہیں، پھر جب ہم اس کی زد میں آ جاتے ہیں، پھر ہم ان بابا جی کے پاس بھی جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو جھوٹے ہیں اور زیادہ پیسے لے رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، مجھے بہت سے ڈی ایمز آئے، بہت پازیٹیو بہت ڈی ایمز تھے. کچھ ایسے ڈی ایمز بھی تھے جنہیں پڑھ کے مجھے بہت برا نا کیس اس لیے لگ رہا تھا کہ جو سامنے والا انسان ہے وہ کتنا مجبور ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہا. اس معاملے میں مجھے برا لگ رہا تھا. جس نے مجھے ڈی فیم دیا اس کے تو شاید میں نے پڑھے بھی نہیں ہوں، ایسا بھی ہے. میں ایک لڑکی کا آپ کو بتاتی ہوں، اس نے مجھے پرسنلی اس کا میسج تھا کہ میرے ابو کے دوست نے میرے اوپر کروایا ہوا ہے، اور میری شادی بند ہوئی ہوئی ہے، اور میری ایج ہو گئی ہے 34-35 ایئرس. تو میری شادی نہیں ہو رہی. میری شادی سب ہو جاتا ہے، رشتہ آتا ہے، رشتہ پکا ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن کسی کارن وہ شادی ٹوٹ جاتی ہے. رکاوٹ، بندش. وہ کہتی میں نے دنیا جہان کے میں لوگوں کے پاس چلی گئی ہوں، کسی نے کہا یہاں چلے جاؤ، کسی نے کہا وہاں چلے جاؤ، کسی نے کہا وہاں چلے جاؤ، میں دنیا جہان کے لوگوں کے پاس گئی ہوں، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا. تو آپ کی باتیں جب یہ آپ نے مجھے بتایا تو لوگ میری بات کو مانتے نہیں تھے، مجھے بڑا وہ کرتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تمہارا وہم ہے، یہ ہے وہ. لیکن کہتی اب مجھے جا کے یہ لگ رہا ہے کہ سب کچھ تو ہوتا ہے. نا کتنے لوگوں کی نا اس طرح سے وفات ہو جاتی ہے، جو لوگ بلیو نہیں رکھتے نا، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہوتا، سائیکائٹرک ایشو ہی ہوگا، کوئی نفسیاتی مسئلہ ہی ہوگا، روحانی مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. جو ایسے لوگ ہیں نا، ایسی سوچ رکھنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے بستر مرگ سے موت تک پہنچ جاتے ہیں اور احساس ہی نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے ایک چیز کو ریئلائز ہی نہیں کیا ہے، اس کو ایڈمٹ ہی نہیں کیا ہے، تو پھر آپ اس کا علاج بھی کرانے آبویس سی بات ہے نہیں جاؤ گے. تو جب آپ ایک مرض کا علاج نہیں کراؤ گے تو آپ ٹھیک کیسے ہی ہوگے؟ کالے جادو سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں نا، جن کے اوپر اثرات ہوتے ہیں سالوں سالوں سے پرانے، وہ ایک وقت آتا ہے کہ ان کے اندر ایک جسمانی مرض بن جاتا ہے. وہ یا تو کسی کو گردوں پہ پڑ جائے گا، یا کسی کے لنگس پہ افیکٹ کر جائے گا، یا کسی کے ہارٹ پہ افیکٹ کر میں جائے آپ گا. کو بتاتی ایسی ہوں، کوئی نہ کوئی بیماری چھوڑ تو دیتا میں ہے. بتاتی ہوں. میں نے پھر ایک اور مجھے آیا ڈی ایم، اس میں یہ تھا کہ میں بیمار ہوں، لیکن ڈاکٹر کے پاس میں جاتی ہوں، میرے رپورٹ سب کلیئر ہیں، بٹ میں صبح سو کر اٹھتی ہوں، مجھے تھکاوٹ فیل ہوتی ہے، جسم ٹوٹتا ہے. مجھے بہت. میں نے دنیا جہان کے بابوں کے پاس چلی گئی ہوں، کسی نے کہا 50,000 ادھر دے دو، کسی نے کہا لاکھ ادھر دے دو، بہت پیسے خرچ کر دیے، لیکن مجھے ہوا کچھ نہیں ہے. میں اور پیسے دینے کو بھی تیار ہوں، لیکن کہیں سے مجھے اس چیز کا تھوڑا سا وہ کہ میں ٹھیک ہاں ہو جاؤں، ہاں. لیکن میں ٹھیک نہیں ہو رہی ہوں. اسٹل نہیں ہو رہی ہیں. تو مطلب بہت سے مجھے اس طرح کے ڈی ایم آتے ہیں ابھی اچھا، یہ تک، آپ اسٹل کسی کا آ ڈی رہی ہیں. ایم سنا رہی ہیں؟ ہاں مجھے اچھا، میں اسٹل. سمجھا آپ اپنے لیے بات کر رہی ہیں. نہیں نہیں، مجھے اسٹل لوگوں کے ڈی ایمز آتے ہیں کہ میں نے آپ کا یہ سنا تھا، میں نے دیکھا تھا، ہاں یار ایسا ہوتا ہے. لوگ نہیں مانتے ہیں، لوگ نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں، لوگ بہت نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں، نیگیٹو باتیں کرتے ہیں. آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے بہت اچھی بات بتائی، میں آپ کی بات سے مجھے اچھا لگا سن ہوں کے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کسی کو ڈیفیم کر رہے ہو، تو ہوں بہت سے لوگ آپ کو دعائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں بالکل پیچھے، بالکل بالکل بہت سے لوگ دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، جب ہے نا آپ کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا تھا کہ یار یہ میرا روحانی مسئلہ ہی ہے، یہ وہ والا مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا. اچھا. میں تو بس بیمار تھی، اور مطلب نارملی جیسے ہر انسان ہوتا ہے، میرے گھر والوں کو بھی یہی تھا کہ بیمار ہے. میں ہاسپٹل گھر میں ڈائریا ہوا ہے، وامٹنگس نہیں رک رہی ہیں، تو اسی چیز کا ڈرپیں لگ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے.
تو ایک انکل تھے, انہوں نے مجھے دیکھا اور اس کے بعد ان کو پتا چلا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے, یہ وہ چیز ہے. اور انہوں نے ہی مجھے, میں آج بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھی ہوں سب کے سامنے, مجھے کچھ نہیں ہے, نہ مجھ پہ ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. لوگوں نے بڑے باتوں پہ وہ بھی کیا, ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے. میں نے تو آپ لوگوں کو ایک اچھا مشورہ دیا کہ آپ احتیاط کریں. بالکل. اچھا, میرا مشورہ اگر برا لگا تو کوئی نہ کرے. ہاں بالکل ایسے ہی آپ اسکرول کرو یار, آگے نکل جاؤ, کسی ہاں کو برا بھلا کہنے کی کیا ہی ضرورت ہے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سہیب کا دل کیسے مانے اور کیوں کہے سہیب اس بندے کو نیچے کمنٹ میں کچھ لکھ رہا ہے جس نے پرسنلی آپ کو مینشن کر کے کچھ کہا ہی نہیں. وہ آپ تو ایک جنرل بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہم لوگ جتنے اسکرینس پہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم ایک جنرل ایشو کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم نے پرسنلی کسی کو ہٹ کیا ہے. جب آپ کمنٹ کر رہے ہیں نا, اٹ مینس کہ آپ پرسنل ہو رہے ہیں, آپ پرسنلی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس شخص کو مینشن کر کے اس کے بارے میں غلط جملے لکھ رہے ہیں. یا تو کئی تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ گالیاں بھی دے دیتے ہیں. ہاں کئی ہوتے ہیں کہ چلو گالی کا لحاظ کر کے گالی سے بڑا جملہ لکھ کے چلے جاتے ہیں. انہوں نے لگتا ہے کہ ایسی ٹھیک ہے گالی نہیں دیتی بٹ اٹس اوکے. سو وہ اوکے نہیں ہے جو آپ کہہ کر جاتے ہیں. اس چیز کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے, تھوڑا شعور لانے کی. پیشنس, جوانوں با خدا اپنے اندر پیشنس پیدا کر لو, تمہیں کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے نا. آپ نے ایک بات ابھی پیچھے کی تھی کہ آپ کو وہ کیا یار, وہ آپ نے, ہاں آپ نے کہا تھا کہ میں کوئی فیم لینے کے لیے نہیں آئی تھی پوڈ کاسٹ میں. ہاں, میں نے یہ ساری باتیں اس لیے نہیں کی کہ مجھے ریٹنگ آ جائے, مجھے فالوورز آ جائے. آپ کرتی کیا ہیں بیسیکلی؟ میں ماڈلنگ کرتی ہوں خود. ماڈلنگ کرتی ہیں, ہاں لیکن آپ کو آڈینس نہیں چاہیے, آپ کو سوشل میڈیا پہ گرو نہیں کرنا ہے. نہیں, مطلب مجھے فیم کا بالکل وہ نہیں تھا, کیونکہ جو میں ہوں مجھے میری ورتھ پتہ ہے. جب ایک بندے کو اپنی ورتھ پتہ ہوتی ہے تو وہ اس چیز پہ نہیں آتا کہ میں نے, اگر میں یہ ساری باتیں بتا رہی ہوں تو مجھے کسی کو امپریس کرنا وہ اتنا تھا, چھوٹا سوچ ہی نہیں سکتا آدمی پہ. مجھے کسی کو امپریس کرنا تھا. میں آپ کو پرسنلی بتا رہی ہوں, مطلب کوئی بندہ اپنے منہ سے نہیں بتائے گا. میں نے یہاں تک سنا ہے کہ مطلب اذلان میرے بھائیوں کی طرح ہے, میں اس کی دل سے بہت عزت کرتی ہوں. میں نے یہاں تک سنا ہے کہ میں اذلان کو ادائیں دکھا رہی تھی. آپ کو میری پوڈ کاسٹ میں کہیں پہ دکھا کہ میں نے کسی کو ادائیں دکھائی ہوئیں؟ میں تو لوگوں پہ مسکرا رہا ہوں کہ کس حد تک چلے جاتے ہیں یار, کیا نہیں, کیا میں بول ایک بات رہے نہیں. بول رہی ہوں, اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد ایسا دور دور تک کہیں سے بھی محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ کو کہیں آپ, لگا ہاں میں نے کسی نہیں, کو ادائیں کہ دکھائی آپ ہوئیں, کے انٹینشنس یا میری کہیں کوئی پہ بھی ڈاؤٹ فل انٹینشنس نہیں کوئی ہے. غلط تھی, نہیں نہیں, نظر یا ہی میں نہیں نے ہے, کوئی غلط سوچا ہو کسی کے بارے میں. بالکل نظر نہیں آیا. میں نارمل ایک بیٹھ کے بات کری تھی, اور اس ٹائم پہ میں کہتی ہوں میں سیریس تھی, وہ بھی بہت سیریس تھے, میری بات بہت غور سے سن رہے تھے کہ یار ایسے بھی ہوتا ہے, لوگ ایسا بھی کرتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. بعد میں یہ باتیں بھی ہوئیں کہ شاید میں کسی اپنے کو ٹارگٹ کر رہی تھی, یا میں نے کسی اپنے کے لیے بولا, یا میں نے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا, میں نے ایک جنرلی بات کی تھی. آپ کیا اذلان بھائی کو یہ کہہ کر گئی تھی کہ اذلان میں تمہارے پوڈ کاسٹ میں آ کے کچھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں؟ ہماری بات ہوئی تھی, مطلب لازمی سی بات ہے, میں ماڈل ہوں, میری 10 جگہوں پہ اور بھی باتیں ہوئی ہوں گی. ہاں میری, میڈیا میں ہے. ہاں میڈیا میں بہت سے لوگوں کو اس بات کا پتا ہوگا, تو ہماری بات ہوئی بھی تھی. تو مطلب میرا, آپ یہ سوچیں کہ لوگوں کو مجھے دعائیں دینی چاہیے کہ یار یہ بندی کتنے بڑے ظرف کی بندی ہے, جس نے آگے اپنی زندگی کی حقیقت ہاں, ہمارے آگے رکھی, جو بات یہ چھپا سکتی تھی. جس نے ہمیں شعور آ جائے, ہمیں ایک اویئرنیس آ جائے, اس کے لیے اس نے بتا دی. ہاں, میں نے ایک اویئرنیس کے چکر میں اپنی زندگی آپ کے آگے رکھ دی ہوں, کہ میں اویئر, آپ کے بچوں کے لیے, آپ کی فیملیز کو سیکیور کرنے کے لیے, آپ کو سیکیور کرنے کے لیے اپنی میں نے زندگی کی کہانی آپ کے آگے رکھی. تو آپ اس سے اویئرنیس پیدا کرو نا اپنے اندر, نہ کہ آپ کسی کو ڈیفیم کرو. آپ کو نہیں, یہ بندہ تو ایسا تھا, یہ بندہ تو ویسا تھا, یہ تو خیر ہے غلط نا. تھا. میں تو یہی آپ کو کہوں گا کہ جس چھوڑیں. میں سچ بتاؤں, جب مجھے نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں نا, تو شروع میں نا میرا دل دکھتا تھا کہ یار ہوں میں بحیثیت ایک ینگسٹر اپنے ینگسٹرس کو کام کی بات اگر بتا رہا ہوں اس ایج میں, دیکھو میرا بھی دل چاہتا ہے نا میرے نیچے گاڑی ہو, پیسے جیب میں ہو, کا بینک بیلنس بھرا ہوا ہو, ایک لڑکی ادھر ہو, ایک لڑکی ادھر ہو. یہ میرا دل نہیں چاہتا, ایک لیکن لڑکی ادھر ہو, ایک ادھر ہاں ہو. دل نہیں چاہتا یہ میرا, نہ میری یہ خواہش ہے. لیکن ایک بات کر رہا ہوں, نارملی لڑکے یہی چاہتے ہیں نا ہاں, کہ لڑکیاں لائف میں رہیں. تو سب لڑکوں کا ایک جیسے جذبات ہے, ایک صبح جیسے دل. دوپہر, صبح ایک کو دوپہر کو نہیں نہیں ایک کو نہیں نہیں شام نہیں, کو. ایسی بھی بات نہیں ہے. لڑکے ایسے نہیں ہیں, لڑکے اچھا, ایسے لڑکے نہیں ہیں. ایسے نہیں, ایسے ہی ہیں. نہیں, سارے اچھا, لڑکے ایسے نہیں ہیں, سب اوکے. نہیں ہیں. دیکھیں برائی اور اچھائی دونوں جینڈرز میں ہے, کہیں پہ لڑکیاں بری, کہیں پہ لڑکے برے. ہاں, ہاں, تو
لیکن گڈس ہمارا اینڈ بیڈ مسئلہ یہ ساتھ ہے ساتھ. کہ ہم جو لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں نا وہ پروفیشنلی اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہوتے ہیں کہ ان کو ان چیزوں کے بارے میں کچھ پتہ ہاں ہی نہیں ہوتا. حقیقت ہے. ان کو کیونکہ کوئی پوچھتا ہے شادی کب کر رہے ہو، یار ابھی چھوڑو ابھی بہت ٹائم ہے. قسم سے ایسا ہی ہے. مطلب میرے ہم ساتھ ایک بچی ہوتی ہے ابھی، مجھے وہ پوچھ رہی تھی راستے میں کہ نہیں مطلب میں اس بات کو وہ کرتی ہوں کہ یا تو ہم بڑے ہو جاتے ہاں یا تو ہم ٹی وی پہ نہیں آتے میں یا بتاتا کہیں ہوں، پہ آتے ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا، میں ہم بڑے بتاتا ہوں ہو کیا گئے. ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں. اب جس لائف کی سٹیج پہ میں ہوں نا، میں نے لڈو چکھ کے دیکھ لیے ہیں. کہنے کا مراد ہے نکاح کا ارادہ کر کے وہ مزہ چکھ کے دیکھ لیا. مجھے اندازہ ہو گیا کہ بھائی سب کچھ پیسہ ہے. ٹھیک ہے، تو پیسہ ہی اتنا کما لینا ہے، اتنا کما لینا ہے. اور جب پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں نا، تو اس دوران وہ گھوڑے کی آنکھوں پہ لگا ہوا ہوتا ہے نا، جس سے گھوڑا بالکل ہی سیدھا، آگے دیکھنا ہاں وہ لگایا ہوا میں نے اپنی آنکھوں پہ. اور میں اپنی اسٹرگل کو لے کے چلا ہوں، بھاگتا ہوں میں ڈیلی. یقین کریں دل ہی وہ 24 گھنٹوں میں نا کوئی ایک آدھا گھنٹہ ایسا آتا ہے کہ بندے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے یار چل شادی کا سوچتے ہیں یار، کرتے ہیں. لیکن پھر جب دوبارہ کام کے لیے اترتے ہیں میدان میں تو خیال آتا ہے نہیں یار سہیب آپ کا بیلنس پہ تو نظر مار، کچھ بھی نہیں پڑا، شادی کیسے کرے گا، یہ وہ 1,500 چیزیں ایک ینگسٹر بوائز کے مائنڈ میں آتی ہیں. ویل مدعے کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں بات کو. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے ایکسٹریم لیول کا جادو آپ نے دیکھا ہو کبھی کہ کسی پر ہوا ہے، یا آپ نے کبھی کسی بابا جی کو وزٹ کیا ہو؟ ابھی آف کیمرہ آپ ایک تذکرہ کر رہی تھی مجھ سے، وہ بابا جی کا قصہ سنا ہے ذرا، کیا سین تھا وہ؟ وہ نا ہمارے گھر کے مین روڈ پہ نا وہ ایک بابا بنے ہوئے تھے. بابا تھے، حکیم تھے، ہمیں نہیں پتا کیا تھے. آنیسٹلی میری تو اماں دیکھے گی، میری ماں کہے گی میری بیٹیاں کہاں چلی گئی. اوئے ہاں یہ تو پھنس جائیں گی آپ. میری اماں نے دیکھ لیا نا، میری چلے اماں نے آنٹی کہہ معاف دیا کر دیجیے گا پلیز، بچے کر دیتے ہیں کبھی کبھی ٹھیک ہے. غلطی تو کر. وہ ان کا نا وہاں پہ ایک حکیم کی دکان کہہ لیں وہ تھی، دوائیاں شوائیاں پڑی ہوئی تھی. حکیم کی دکان؟ ہاں حکیم کی دکان تھی. تو ان کا نا ٹوکن ملتا تھا. مطلب ہم ماشاء اللہ اتنے کیا اس کو کہتے ہیں، اتنا دماغ تھا ہمارے اندر کہ ہم نے اپنے پیسے دیے، ٹوکن خریدا. پہلے 4 گھنٹے پہلے ٹوکن خریدا. پھر ہم نے انتظار کیا بھائی اتنے بجے آتے گئے ہیں. شرارت کی غرض سے ہی تھے کہ ہم صرف دیکھنے جا رہے ہیں کہ کرتے ہاں کیا ہم ہیں؟ ہم دیکھنا تھا ان کی جو، اچھا ہمارا نا مقصد کچھ اور تھا. مقصد کیا تھا، ان کی دکان کے باہر بڑا رش ہوتا تھا. تو ہم کہتے تھے یار یہ ہوتا کیا ہے. بھئی حکیم تو ہے. حکیم کے دکان کے باہر رش ہے تو اس میں ہاں حکیم ہے بھئی، عورتیں آ رہی ہیں، آدمی آ رہے، عورتیں آ رہی، اچھا اچھا آدمی. ہم اچھا، وہ ایک اب نارمل سا رش ہوگا. ہاں سمجھ لوگ گیا آ میں. رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے جا رہے نا. ہاں. تھوڑی انسان میں کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے نا. ہم شروع سے تھوڑے سے کنٹینٹ کریٹر تھے بچپن سے. ہم نے سوچا، ہم نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر ٹائم بھی بہت ہے آپ کے پاس، لڑکیوں کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے. نہیں کیا مطلب ہے تمہارا، لڑکیوں کے آئی پاس مین بہت فری ٹائم ہے؟ رہتی ہیں زیادہ تر. نہیں فری وری نہیں ہے. ہم اچھا اچھا. دماغ ہم نے اپنا استعمال کیا. اوکے. دیکھا چلو یار جاتے ہیں دیکھتے ہیں. جب ہم اندر گئے، ہوں. نمبر آ گیا ہمارا، بھائی کیا ہے. ہم نے کہا ایسے ہم ہماری ایک اور دوست کو ہم لے کے گئے تھے. ہم نے کہا اس پہ نا جادو ہوا ہے، یہ ہوا ہے وہ. اچھا ابھی توڑ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہ بیچاری خود گھبرائی ہوئی، یار یہ کیا ہو رہا ہے، پاگل ہو تم لوگ، کیا کروا رہے ہو. پتیلا آ گیا، پتیلے میں مٹی آ گئی. اچھا جی. ایسے ٹیبل تھا، ٹیبل پہ پتیلا انہوں نے خود رکھا، خالی تھا. پتیلے کے اندر مٹی آ گئی. یہ خالی پتیلے میں مٹی آ گئی، ہاں وہ کیسے؟ انہوں نے ایک کپڑا ڈالا، ہوں. کپڑا اٹھایا، مٹی آ گئی. اچھا. کہتے اس میں نا قبر کی مٹی ہے. میری بہن نے کہی کیسے؟ مطلب سوچو، ہماری دوست تھی، وہ کہتی ہیں ہوں. پھر کیا ہوا. پھر پتیلے کے اوپر انہوں نے کپڑا ڈالا، پھر کپڑا ہٹایا، تالے آ گئے، تالے بند تھے. اچھا تو اس کی زندگی کسی نے بند کی ہوئی ہے. مطلب اب خود سوچو، جس بندش بندے تھا. کا کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ بندہ کتنا اندر سے ڈر رہا ہو. اور ہمیں گالیاں کتنی پڑ رہی ہوں گی دل میں. ہمیں اتنی گالیاں دی باہر نکل کے کہ یہ تمہارا دماغ خراب ہے. سچ دیکھنے کے چکر میں تم لوگوں نے مجھے کیا بنا دیا اور کیا کر. پھر کپڑا ڈالا، پھر گڑیاں آ گئی چھوٹی چھوٹی. اچھا. گڑیوں کے اوپر سوئیاں لگی. اس کو دیکھ کے ہم ڈر گئے. ہم نے کہا یہ کیا ہے ہاں. بھائی. اچھا پھر دیکھا، پھر کہتے تمہارے چاروں طرف نا میرے وہ پتہ نہیں میرے کون موکلات. ہاں وہ گھوم رہے.
وہ ہم دیکھنے لگے کدھر ہیں بھائی, ہمیں تو نظر نہیں آ رہے کدھر ہو, آؤ ہاتھ واتھ تو لگا کے جاؤ, پتہ تو چلے ہو بھی کہ ہاتھ لگا نہیں. کے جاؤ. اچھا. وہ بھی نہیں تھے, ہاں کچھ بھی نہیں تھا. ہاں. نکل آئے ہم نے کہا ایسی حکیم ہی ہے شاید. پیسے کتنے تھے ٹوکن کے؟ اس ٹوکن تھا کوئی 200 روپے کا اچھا. ایسا کچھ تھا, سستا ٹوکن تھا بیچارے کا. لیکن جتنا رش تھا وہ بھی ایک دن میں کوئی 50-60 ہزار روپے کے صرف ٹوکن ہی بیچ دیتا ہوگا جو جس سن طرح. رہا ہے تو بولے گا مجھے وائرل کر دیا انہوں نے. نہیں کسی کو کیا پتا کون سے ایریا میں کیا ہے کیا نہیں. نہیں میں بندے کا کریوسٹی ہوتی ہے ایک بندے کو کہ ہوں یار یہ بندہ آخر یہ کیا ہے, ہوں. یہ ہے کیا, یہ ہے کیوں, یہ کیوں ہے, یہ واقعی کر کیا رہا ہے. واقعی. اب ایک کریانے کی دکان ہوتی ہے, سب کو پتا ہوتا ہے یار ہاں کچھ نہیں ہے, سودا ہاں. بیچتا ہے بیچارا, غریب سا بندہ ہے, بیچتا ہے اپنا حلال کماتا ہے حلال. میں لوگوں پہ یہ پریشان ہوں, کتنا کیا بناؤ گے یار لوگوں کو تم لوگ. حقیقت ہے. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, جب تک بیوقوف زندہ ہے نا, جب تک بیوقوف زندہ ہے ان دھوکے بازوں کی دکانیں چلتی رہیں گی. بے وقوف زندہ ہی رہیں گے. حقیقت ہے. میں نے یار بڑے بڑے بزنس مینس کو دیکھا ہے, خدا کی قسم, میں ایک بات بڑے بتاؤں, بڑے بزنس مینس. اچھا دیکھیں جو صحیح بندہ ہے نا, جو صحیح میں اللہ والا ہے, اس کو تو میں بھی رسپیکٹ کرتا ہوں, ان کی بات کو تو میں بھی مانوں گا. لیکن جو ڈھونگی ہے نا اس کا پتہ چل جاتا ہے یار. میں ایک بات بتاتی ہوں, بینگا پاکستانی, میں خود پاکستانی ہوں بھائی, ابھی کوئی وہ نہیں کرنا کہ نہیں نہیں اس نے پاکستانیوں کو بول دیا یہ تو ایسی لڑکی ویسی. میں خود ایک بھائی پاکستانی ہوں. پاکستانیوں میں ایک بڑی گندی عادت ہے, ان کو آپ جس سہارے لگاؤ گے وہ لگ جائیں گے. حقیقت ہے, ان کے پاس ٹائم بہت ہے. جس سہارے لگایا وہ لگ جائیں گے. مطلب یہ موبائل ہے نا میرے ہاتھ ہاں. میں, بس اس کو یوز کرنا ہے, پتا نہیں ہے اس کا کیا یوز کرنا ہے, ہاں اچھے میں کرنا ہے برے میں کرنا ہے, کرنا ہے اسے بھائی یوز آپ کی پاکستان میں اگر کوئی بیکار چیز نہیں بکتی نا, آپ اس کو مہنگا کریں اور بیچ دیں. اور کاؤنٹر میں اوپر لگا دیں, آپ یوں بک جائے گا. جب آپ کسی کو بتائیں گے نا یار یہ 50,000 والا فون میں 30,000 میں سیل کر رہا ہوں, وہ کہے گا یار اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی فالٹ ہوگا, یہ اسی لیے سستا سیل کر. اور پتہ ایک ہے سائیکی بن گئی ہمارا ہے. دماغ کیوں گیا اس طرف کہ ہم اس بندے کو دیکھنے کیوں گئے. ہمارا ایک ہمارے اندر تھی اتنی کیوریوسٹی, اوروں کے اندر بھی ہوتی ہوگی ہمیں نہیں پتا. اچھا حنا مجھے یہ بتائیں کہ وال چاکنگ ہوتی ہے اکثر, ادھر لکھا ہوا ہے بنگالی بابا, یہ ادھر لکھا ہوا, کبھی کسی بنگالی بابا کے پاس گئی ہو علاج کی غرض سے, یا ویسے ہی جیسے وہ پہلے والے بابا جی کا چیزا کھینچنے گئی تھیں آپ؟ چیزا ہاں کھینچنے کا مطلب پتا ہے؟ ہاں مذاق اڑانا. ہاں پتا تھا انوسارا ہی ہے. چلو دسو. ہاں یار مجھے میری ایک دوست تھی, اس نے مجھے بولا کہ یار میری بات سنو, کبھی بھی نا بنگالیوں کے گھر کا کچھ نہیں کھانا. میں نے کہا کیوں, مطلب نارمل ہے نا, آپ بولو بھائی کیوں کیوں نہیں کھانا. کہتی نہیں یار کبھی بھی کوئی بنگالی دوست ہو یا کام والی ہو, آپ کی نارملی کام والیاں بنگالی ہوتی ہیں, تو آپ کبھی بھی نا تم بنگالیوں کے گھر کا کچھ نہیں کھانا. میں نے کہا کیوں بھائی ایسا کیا ہے بنگالیوں میں, زہر ڈال دیتے. کہہ رہی نہیں بنگالی بہت کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یار یہ تو یار اب ایسا تھوڑی ہے کہ نارمل فیملیز بھی جو بنگالی ہیں اسپیکنگ ہیں وہ بھی کرتے ہیں. پتا نہیں ان میں ویسے ایک وہ بن گیا نا, ایک متھ بن گئی ہے کہ نہیں لوگوں کھانا. نے نا ایک وہی بات ہے نا, کہیں سچ ہے کہیں جھوٹ ہے. ہاں وہ بات ہے تو نا کہ بات کہتی تو مجھے زبان سے نکال, میں تجھے شہر سے نکلواؤں. تو ہاں یہ بات ہے کہ ایک زبان سے چلی چلی چلی, اوپر سے اشتہارات میں سارے بنگالی بابا ہی ہیں, اور یہ بنگالیوں میں نارملی زیادہ پایا بھی جاتا ہے. ہاں وہ تو کہتے ہیں زیادہ ان کے کرتے ہیں. لیے وہ لوگ کرتے یا ان کا ہے جو بھی ہے کانسیپٹ, آئی ڈونٹ نو. اور نہ میں ان کو اتنا وہ کر رہی ہوں کہ مجھے کوئی ان سے وہ نہیں ہے بھائی, اختلافات نہیں ہیں آپ مجھے آپ سے کوئی. لیکن میں نے دیکھا ٹک ٹاک پہ ایک بابا ہے, آپ نے نہیں دیکھا؟ بس کر دو یار, نہیں کبھی دیکھا. وہ قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے, اچھا بکرے کی سیریاں, لٹرلی بتا رہی ہوں یار, سیریاں تو پتہ نہیں کیا کیا کیا. میں نے نا رینڈملی ایک رات میں ایک ویڈیو, آپ کرتے اسکرول کریں اسکرولنگ پہ ہوتے ہو. تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی. میں نے ویڈیو دیکھی, میں نے اسی ٹائم میں نے اپنی بہن کو بھیجی. میری بہن میرے ساتھ, میری بہن نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے, دماغ خراب ہے. میں نے کہا یار یہ کیا کرے, کہہ رہی آگ لگا دو ایسے بندوں کو. تو میرا تو دل کرتا ہے ایسے بندوں کو چوراہے پہ کھڑے کر کے آگ لگا دو کہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو. یہ مطلب جہاں لوگ اچھے ہوتے ہیں وہاں لوگ برے بھی ہے نا, ہوتے ہیں. کبھی تمہارے کپڑے غائب ہوئے ہیں الماری سے, گم گئے ہوں, تم نے الماری میں رکھے ہوں ہاں اور یار بہت دفعہ.
اچھا، اور تم بتا رہی تھی سیلون بھی کبھی جاؤ تو اپنے بال مت چھوڑو وہاں پر، ایسا بھی کچھ اذلان بھائی کی پوڈ کاسٹ میں تم شیئر کر رہی تھی. میں نے کہا تھا کبھی کسی کو اپنا سیلون نہیں بتاؤ، میں کبھی کسی کو اپنا سیلون نہیں بتاتی. اس بات کی کیا لاجک ہے کہ ہر بندے کے پاس سیلون تھوڑی ہے؟ آپ سیلون کا ویسے کام اپنے سیلون سے مراد کے جہاں سے آپ کام کرواتے ہیں. اوکے، ویسے اس کی کیا لاجک ہے؟ جب میں نے بہت اس چیز پہ ریسرچ کی ہے اچھا، آنیسٹلی. کتابیں پڑھی ہیں؟ کتابیں نہیں پڑھی، میں نے لوگوں کو سنا پڑھا ہے، ہے. دیکھا نہیں ہے، نہیں، ایکسپیرینس میں کیا ہے. نے ہر انسان میں اپنی ایک وہ ہوتی ہے. میں لوگوں کو دیکھنے سے زیادہ انہیں پڑھتی ہوں، جج کرتی ہوں نا بیٹھ کے. اوکے. تو میں نے بہت لوگوں سے اچھا پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے. یہ میرے لیے، میں کسی کو وہ نہیں کر رہی ہوں کہ میں کسی کو، میرا صرف ایک ماننا ہے کہ میں ہر بندے سے کچھ نالج لیتی ہوں. لیکن آپ تو جج کرتی ہیں. میں نالج لیتی ہوں اگلے بندے سے، اچھا اور بتاؤ اور بتاؤ، یہ میری نالج ہے. اوکے. اب اگر میری دوست نے مجھے یہ بات بولی کہ تم بنگالیوں کے گھر کا کچھ نہیں کھاؤ، تو میں نے اس کے پیچھے کی بھی نالج لی کہ ہاں یار یہ چیز کتنی ویلڈ افیکٹو ہے ہاں. یا کیا ہے یا کیا نہیں ہے. تو مجھے اس چیز پہ لگا کہ جو ہمارے پرنگی ورنگی کے سائڈ کے بنگالی ہوتے ہیں، ان کا یہ ہے سین بھائی. وہ لوگ ان کے وہاں پہ بہت سی دوستوں نے بتایا کہ ہاں یار یہاں پہ بابے وابے ہیں، بڑا کچھ ہے. تو کہتی ہے اللہ معاف کرے، ہمیں کیا لینا دینا کسی سے. ہاں بھائی، میں نے کہا ہاں بھائی ہم تو، میں نے کہا نہیں بھائی زبردست ہو گیا ویسے. دیکھ ہم نے بھی مرنا ہے بالکل اور ہم نے اپنا جواب دینا ہے. بالکل دینا ہے. لوگ یہاں پہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے جواب دینا ہے. لوگوں کو یہ بات بھول گئی ہے، وہ لوگوں اتنے کو یاد مشغول ہو گئے نا. نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی قبر میں جا کے جواب دینا ہے. آپ کا کبھی قبرستان جانا ہوا ہے؟ ہاں بہت دفعہ. قبرستان کی ہیبت محسوس کی ہے؟ یار میں ایک بات آنیسٹلی بتاؤں، میں جب پہلے قبرستان جاتی تھی نا تو مجھے ڈر لگتا تھا، بہت ڈر لگتا تھا. لیکن اب میں قبرستان جاتی ہوں کیونکہ اب میرے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، 3 سال ہو گئے. تو اب میں قبرستان جاتی ہوں تو مجھے ڈر نہیں لگتا. یہ بھی ایک فیکٹ ہے، یہ بھی ایک سچ ہے کہ جب آپ کا کوئی اپنا ہوتا ہے نا وہاں پر، پھر آپ کو نہیں لگتا ہے ڈر. اب مجھے، اب اگر میں کہتی ہوں اگر آپ مجھے رات کے 12 بجے بھی جا کے قبرستان میں کھڑا کر دو گے نا تو مجھے ڈر نہیں لگے گا. اب مجھے لگتا ہی نہیں ہے ڈر قبرستان سے. میرے دوست کے والد صاحب کی نا ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے، علی ڈیڈس کے. تو ان کی تدفین کے وقت نا، جب اس کے والد صاحب کو سپرد خاک کر رہے تھے، آخری رسومات ادا ہو رہی تھیں کہ ان کو قبر میں اتارا، پھر جب قبر بند ہوئی، جب تک ان کو قبر میں اتار رہے تھے نا، اور وہ جو ایک ماحول بنا ہوا تھا، وہ مجھ سے، حالانکہ میں ان کا خون تو نہیں ہوں، ٹھیک ہے، وہ میرے دوست کے والد ہیں، لیکن محترم تو ہے نا. ایک احترام کا رشتہ، اخلاق کا رشتہ ایک بن جاتا ہے، فیلنگز ایک ہو جاتی ہیں ادبن نا. تو دکھ ہوتا ہے کہ میرے دوست کے ابو ہیں یا کسی کے بھی ہیں، تو وہ بندہ اپنا مائنڈ میں ضرور آتا ہے کہ ایک دن ہم نے بھی یہ دن دیکھنا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل، تو یہ ایک ایک ریئلٹی ہے. بہت مشکل بہت دن ہے. مشکل گھڑی ہوتی ہے نا. یقین کرو، میں تمہیں یہی بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا، اس دنیا کو جس نظام پہ اللہ پاک چلا رہا ہے، خدا نے کیا بہترین چیز بنائی ہوئی ہے. جیسے ہی ان کو سپرد خاک کیا ہے نا، اوپر قبر کو پیک کر دیا ہے، پھول رکھ دیے اوپر، سب کچھ ہو گیا، فاتحہ خوانی یہ وہ، اس کے بعد ایسے ٹھنڈے مزاج ہوئے نا سب کے. جو ان کے بیٹے تھے نا، وہ پہلے ایک بیٹا بے ہوش ہو گیا بیچارہ، صدمے سے، دکھ سے. صبر آ جاتا ہے. صبر آ جاتا لیکن میں ہے. ایک بات اس بات پہ بولتی ہوں کہ یہ وہ زخم ہے جو کبھی نہیں بھرتا. نہیں بھرتا، نہیں بھرتا، یہ حقیقت ہے. دن بہ دن آپ کا زخم گہرا ہوتا جاتا ہے. میرے خود پرسنلی میرا ایک وہ ہے، کیونکہ میرے ابا اس دنیا سے گئے ہیں، ہاں. ٹھیک ہے. تو میں بتاتی ہوں یہ وہ زخم ہے جسے آپ روز ہاتھ لگاؤ گے تو روز دکھے گا، یہ نہیں بھر اچھا، سکتا. اس میں نا حقیقت یہ بھی ہے نا کہ جس پر بیتتی ہے نا وہی پتہ جانتا ہے. صرف اسی کو ہی ہوتا ہے. اب اگر میں نے یہ چیز ایکسپیرینس نہیں کی، اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ جن کے زندہ ہیں انہیں زندگی دے، جن کے چلے گئے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آخرت کا راستہ ان کے لیے آسان کرے آمین. مالک. لیکن جس پر بیت رہی ہوتی ہے نا، سمجھ وہی سکتا ہے. میں کہتی ہوں دنیا کی حقیقت ہے، یہ ایک زندگی کی حقیقت ہے کہ سب نے ایک دن جانا ہے. لیکن یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے. تلخ حقیقت ہے. آپ
سوچ بھی نہیں سکتے. اگر کسی کو یہ پتا ہے نا کہ آج رات کو یا کل ایسا کچھ ہو جائے گا تو شاید کوئی اپنے کسی کے پاس سے اٹھے ہی نہ. ہاں میں آپ کو میرے جب میرے جو فادر ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو کوئی اس چیز کو مان نہیں پا رہا تھا کہ یہ ہو گیا ہے. ہوں پوچھیں کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا. اچھا ٹھیک ٹھاک تھے وہ. بچوں کو میرے بھائی اور میری بہن کے بچے ہیں انہیں چیز دلانے لے کے گئے. ہوں ایک ادھر گود میں ایک ادھر گود میں. آپ خود بتائیں کتنا ہٹا کٹا بندہ جس کی دونوں دونوں ہاتھوں میں بچے بازوؤں میں اٹھائے میں انہوں نے. بچے ہوں اور ایک بچی ساتھ چل رہی ہے. دکان پہ لے کے گئے انہیں چیز دلائی ہے. چیز دلا کے انہیں لے کر آئے ہیں. وہ نیچے کھیلے ہیں. کھیلنے کے بعد انہیں اوپر لے کر آئے ہیں. اوپر لے کر آنے کے بعد میری بہن کو کہا کھانا لگا دو. کھانا لگانے کے بعد ہمیں بلایا ہمارے کمروں سے آؤ بھائی کھانا کھائیں. کھانا کھایا ہمارے ساتھ بیٹھ کے. اس کے بعد میرے ابا سگریٹ پیتے تھے. سب بہت پیتے تھے چین اسموکر. ڈاکٹر کہتے تھے انکل ہارٹ پیشنٹ تھے. ہوں ڈاکٹر کہتے تھے انکل سگریٹ چھوڑ دیں. کہتے تھے مر جاؤں گا. اوئے تو اوئے کہتے اوئے. سگریٹ چھوڑ دیں میں مر جاؤں گا. آج چھوڑی کل مر گیا. ڈاکٹر کہتے تھے نہیں انکل ایسا نہیں ہوتا آپ چھوڑ دیں. تو بڑا فنی سین ہے. میرے ابا کو ہوں ہارٹ اٹیک ہوا. میرے ابا ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں اور مریض غائب ہے. سگریٹ پینے گئے میں. مریض غائب ہے. ڈاکٹر دروازے میں کھڑے ڈھونڈ رہے ہیں مریض نہیں ہے. ہوں ڈاکٹر پریشان ہے بھائی بھاگ رہے ہیں. جوان لڑکے جو ڈاکٹر ہوتے ہوں بھاگ رہے ہیں. میری اماں کو کہہ رہے ہیں آنٹی انکل کو دیکھے. مما میری کہہ رہی ہے نہیں میں نے نہیں دیکھا تمہیں پتا ہوگا کہاں ہے. ہم نے تمہارے ہاں پاس رکھا ہوا انہیں. وہ تو بعد میں ہمیں پتا چلا درخت کے ادھر میرے ابا ٹہلتے ہوئے صحیح سگریٹ پی رہے. میرے چاچو نے بولا وہ بھائی جان ڈرتے ڈرتے بھائی جان بولا ہاں اب بھابھی آ گئی ہے. سگریٹ بجھا کے مجھے کی بولا میں واش روم میں تھا. واپس آئے تو اچھا آپ کی امی سے ڈرتے تھے وہ. ڈاکٹروں نے کہا کہ انکل آنٹی کو بتایا آپ سگریٹ پینے گئے تھے نا. کہہ رہے کہاں سے آئی سگریٹ کو کس نے دی مجھے سگریٹ. ہاں سگریٹ تو کسی نے دی نہیں. تو میرے چاچو نے ہمیں آ کے کان میں یار میں نے دی ہے سگریٹ میں کیا کروں میرا بڑا بھائی ہے نہیں دوں گا. تو مجھے ڈانٹیں گے مجھے بولیں گے. میرا بڑا بھائی ہے یار منگوائی ہے اس نے مجھ سے سگریٹ. اب کیا کرتا بھائی کو دیکھنے نہیں آتا. ارے چلو ٹھیک ہے دے دی. پھنسا میرے دیا ابا نا. ایسے تھے چین اسموکر. یہاں تک کہ اس کے بعد ایک ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا اچھا اور میرے ابا سگریٹیں پی رہے. ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا مطلب پین میں تھے اور سگریٹ پی. ہاں طبیعت خراب ہے سگریٹیں پی جا رہی ہیں. میں نے کہا آپ کو کیا ہو رہا ہے. کہہ رہے گھبراہٹ ہو رہی ہے طبیعت صحیح نہیں ہے ہاسپٹل چلتے ہیں. چلو ٹھیک ہے ہاسپٹل چلتے ہیں. ہم ہاسپٹل گئے وہاں میرے ابا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو ہارٹ اٹیک ہوئے. میں نے کہا یار اب کیا ہو. اب تو چائے پی رہے تھے سگریٹ پی رہے تھے. تو میری اماں نے پھر اب دیکھ لو اب ہو گئے بچے بڑے. کتنے سال ہو گئے ان کی وفات کو؟ ابھی یہ تیسرا سال ہے. کوئٹہ میں ہی تھے؟ نہیں نہیں یہاں پہ کراچی میں. کراچی کتنا ٹائم ہوا ہے آپ لوگوں کو؟ کراچی میرا بھائی تو کافی ٹائم سے یہاں پہ رہتا ہے. میرے ابا بیسیکلی کراچی کے ہیں لیکن رہتے کوئٹہ میں تھے ہم. اوکے. کیونکہ میری اماں کوئٹہ کی ہیں تو ہم کوئٹہ میں رہتے تھے. تو میرے ابا یہیں کے لیکن یار جب آپ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. اب ہم نا تھوڑا سا اینڈنگ کی طرف ہیں تو مجھے ایک سوال یاد آ گیا کوئٹہ سے. کوئٹہ ایک وقت تک بڑا خاموش مزاج شہر ہوتا تھا جب ہاں آبادی اتنی نہیں ہوتی تھی اور وہ تھوڑا میرا خیال پہاڑیاں اور یہ سب بھی ہے وہاں پہ کوئٹہ میں. ہاں بہت ہے تو وہاں پہ تو کیسز زیادہ ہوں گے جادو جنات کے. ہوتے کبھی تھے. ٹریول کرتے وقت کچھ ایکسپیرینس کیا ہو؟ ہاں میرے ابا ہمیں ہمیشہ کہتے تھے کہ کبھی کوئی پیچھے سے آواز دے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے. اچھا ہمیں نا بہت دفعہ کیونکہ ہم کوئٹہ میں جہاں رہتے تھے نا تو ہمارا گھر تھا مطلب کمپاؤنڈ ہوں سوسائٹی ٹائپ سوسائٹی اور اس کے ساتھ ہاسپٹل کے ساتھ سوسائٹی. تو ہمارا جو وہ تھا نا تو ہمیں موسٹلی نا میری کزن کو نا ایک بابا نظر آتا تھا وائٹ کپڑوں میں. اچھا اور وہ ہمیشہ وہ ڈر کے اسے 102 103 بخار چڑھا ہوتا تھا. لیکن انہوں نے کبھی اسے کچھ کہا نہیں تھا. اچھے ہوں گے وہ. مطلب اسے کبھی کچھ نہیں کہا. تب ہماری نا بعد میں ہمیں بڑی خواہش ہوتی تھی کہ یار کبھی ہمیں بھی نظر آئے. ہاں لیکن ہمیں وہ کبھی نظر نہیں آئے. اس کو ہمیشہ نظر آتے تھے.
کبھی رات میں کبھی ایسے نا اس کو نظر آتے تھے. ایک دفعہ اسے شام میں نظر آئے. اس نے کہا یار میں نے ابھی دیکھا تھا یہاں درخت کے پاس کھڑے تھے. ہم نے اسے پوچھا, ہم نے کہا کیا کیسے دکھنے میں تھے؟ اس نے کہا وائٹ داڑھی تھی, وائٹ بال تھے اور وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے. خوف نہیں آیا ان کو دیکھ کے سے؟ میں بتا رہی ہوں وہ ڈر جاتی تھی. اچھا اور اچھا اسے اس کے بعد 102 103 بخار اسے ہوتا تھا. ہمیں نارملی ڈرایا ہوا تھا, تھوڑا سا ڈرایا ہوا تھا. یا کیا تھا یار, اس درخت پہ نا کسی نے پھانسی لی تھی. اور یہ بھی وہ متس بن جاتی نہیں ہیں. نہیں وہ سچ تھا. میری اماں نے ہمیں سچ اچھا. کہانی کہ یہاں پہ کسی نے پھانسی لی ہوئی تھی. لگتا تھا کبھی کبھار جب چلتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے پیچھے کوئی آ رہا ہے, لیکن ہم سمجھتے تھے شاید ہماری آہٹ ہے. آپ کو ہوتا ہے نا؟ ہاں وہم ایسا ہاں لگتا آپ ہے. کہو گے یار میرا وہم تھا. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ کیس یہاں اسٹوڈیو ہوں والا, یہی صوفہ تھا. میں نے تو سوچا تھا آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو اس صوفے پہ بیٹھا دوں, میں وہاں بیٹھ جاؤں. مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا, لیکن اب نہیں لگ رہا. خیر ہو جاتا ہے. یہ جو بیٹھی ہوئی ہے نا آنکھیں نکال رہی چڑیل نما نن, اس کی وجہ سے ہوا تھا سب کل. تو بتا رہی ہوں. تو ہوں میرے ابا کہتے تھے بس کبھی کچھ ایسا ہو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, کوئی پیچھے سے آواز مارے تو مڑ کے نہیں دیکھنا. مطلب نارملی کبھی ایسے ہوتا تھا پیچھے کوئی بھی نہیں, آپ کو آواز آ جاتی تھی تو نہیں 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 مڑ کے دیکھو نہیں دیکھو. ہوں. تو ہم نہیں کرتے تھے. اب تو بہت چہل پہل ہوگی, ہاں رونق آبادی بڑھ رونق گئی. ہو گئی, چہل پہل ہو گئی. لیکن میں کہتی ہوں جو چیز جہاں پر ہوتی ہے کہیں نہ کہیں وہاں ویرانی ہوتی ہے, تھوڑی بہت تو ہوتی ہے. کیفیت ہی الگ ہوتی ہے وہاں کی, اس جگہ کی نا وائب ہی الگ ہوتی ہے. آپ کو بھاری پن بھی محسوس ہوتا ہے اگر آپ وہاں وزٹ کر رہے ہو یا گزر رہے ہو, یا ایک نا بڑا عجیب سے آپ نا تھاٹس عجیب عجیب سے آنے لگ جاتے ہیں. آپ بہت وہمی ہو جاتے ہو اور بہت الگ الگ آپ کو نا مطلب محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ویل ہنا نہیں تھینک یو. میں تو کہتی ہوں وہاں پہ وہ ہو جاتا ہے, کندھے بھاری ہو جاتے ہیں اور سر میں درد ہوتی ہاں ہے. ابھی ہو رہا ہے آپ کا نہیں مجھے ایسا کچھ نہیں ہو پکا رہا. دیکھ لو. ہاں بس پھر اچھا ہے کہ آپ کو نہیں ہو رہا, کیونکہ مجھے بھی آج نہیں ہو رہا. مجھے کل بہت بری کیفیت تھی, اور اس سے پہلے ایک اور ایپیسوڈ ہم نے کیا تھا, وہ تھے روحانی معالج تھے. اچھا تو وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ ایک بندہ آیا ہوا تھا. وہ بندہ وہاں سے بیٹھ کے نا یوں ٹکٹکی باندھ کے مجھے دیکھ ہی رہا تھا, صحیح ہے. اور اچانک پھر نا یوں کرنے لگا, تو میری تو 4 8 12 16 پتہ نہیں کتنی ہو گئی تھی. تو میں نے پھر ان کو بولا پاپے صاحب چیک کریں کیا ہوا آپ کو. کچھ نہیں سو رہا ہے. میں کہا یار وہ تو سو رہا ہے, ہمیں ڈرا رہا بھائی. خیر ہوتا ہے ایسا بھی, ہاں ہے نا. تھینک یو سو مچ, آپ ویلکم. نے ٹائم نکالا. یو آر سو کائنڈ, یو تھینک آر سو ہمبل, یو آر بیوٹیفل بھی میں آپ کو کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ خوش تھینک ہو یو. جائیں. آپ کی دو خوش بوتل ہو جائے. دو بوتل نہیں آپ خون مجھے بڑھ جائے. خوش نہیں کریں, نہیں اچھا ہے جو نا, اچھی میں تو بات ہے. چاہتا ہوں ہر انسان کی تعریف ہی کرنی چاہیے. ہر صحیح. انسان اچھا ہے. اچھا لڑکی کی تعریف سے یاد آیا ہے نا, پروپوزلز آئے ہیں کچھ کس چیز کے؟ شادی کے لیے انسٹاگرام پہ؟ آتے رہتے ہیں. اچھا کوئی فنی سا اگر کوئی بتانا چاہیں تو. یار بہت آتے ہیں, میں آپ کے لیے یہ کر لوں گا, اپنی امی کو بھیجنا چاہتا ہوں آپ کے گھر, اپنی امی کو بھیج دوں بھائی. نہ میں تمہیں جانتی ہوں نہ پہ جانتی ہوں, امی کو بھیج رہا ہے ڈائریکٹ. ہوں میری امی آنا چاہتی ہے آپ کی طرف, میں تمہارے لیے یہ بھی کر لوں گا, تمہارے لیے گھر کے کام کروں گا, اچھا کپڑے دھوؤں گا, برتن دھوؤں گا. مطلب آنیسٹلی ابھی اچھا کھول لو, اچھا بھرا ہوا ہوگا ڈی ایم. ہوں. مطلب کیا بھائی, کیا ہنا کر کو کیسا لڑکا چاہیے ہوں شادی کے لیے؟ ہنا کو کیسا لڑکا چاہیے شادی کے لیے؟ مجھے اچھا لڑکا چاہیے. پھر آرڈر پہ بنوا لو, یہی آپشن ہے. اچھا لڑکا کیسے ہوتا ہے مطلب کیا مطلب کوالٹیز ہونی؟ آنےسٹ ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے, لائل ہونا چاہیے. لائل ہونا چاہیے. رات کو میں کہوں دن ہے تو دن کہے. نہیں نہیں لائل نہیں ہوتے آج کل. مطلب ایسا ہونا چاہیے کہ میں لوگوں کے اندر برائیاں نہیں ڈھونڈتی ہوں, ہوں میں لوگوں کی اچھائیاں دیکھتی ہوں. میں یہ نہیں دیکھتی ہوں کہ اس کے اندر یہ خامی ہے, اس کے اندر یہ خامیاں ڈھونڈنے بیٹھوں گی تو بہت خامیاں ہیں. بالکل بالکل. تو میں لوگوں کی خوبیاں دیکھنا شروع کر دیتی ہوں. میں کہتی ہوں یار اس کے پیچھے یہ والی خوبی بھی تو تھی, ہاں یہ والی خوبی بھی تو تھی, یہ والی خوبی بھی تھی, تو مجھے وہ خوبیاں پسند آتی ہیں. زبردست. مجھے خامیوں میں نہیں جانا. مطلب اگر کوئی بولے کہ کل اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا, تو میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ کل اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا, میں یہ دیکھوں گی کہ آج اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا ہے. واہ واہ تو بھائی, مجھے یہ زیادہ چیزیں یہ ہے وہ نا تم نے یہ کہہ دیا. اب تمہاری دوستیں پتہ کیا کریں گے, ایک دن تمہیں تھپڑ مار دیں گے, اگلے دن تمہیں ٹریٹ کرا دیں گے, تم خوش ہو جاؤ گی. پھر تمہیں وہ کہیں گی ہے نا تم نے تو یہ بات کہی تھی. نہیں میں پتہ ہے میں بہت
सेंसिटिव सी लड़की हूँ, हाँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मतलब मुझे लड़कियां सारी सेंसिटिव नहीं, होती मैं हैं। बहुत सेंसिटिव सी लड़की हूँ, मुझे लड़ाई झगड़ों में, दिल तोड़ने वाली बातों में, मतलब बहुत छोटी जिंदगी है, मुझे हाँ, इन सब बातों में कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। मैं अच्छा, चाहती हूँ आपने पीछे अभी एक बात की थी कि मैं जज करती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ। हमारे पास, मेरे स्टूडियो में आप फर्स्ट टाइम आई हैं। हाँ बिल्कुल। क्या आपकी जजमेंट है, एंड पे ये बताएं, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्व किया है, क्या जज किया है फॉर मी, किस बारे में? मेरी शख्सियत में क्या आपने चीज़ जज की है और ऑब्जर्व किया है? आप बहुत काइंड पर्सन है, पीसफुल है, ये बहुत पीस है, काइंड है, थोड़े जॉयली हैं, थोड़े जॉयली भी हैं, कि हाँ, ये नहीं कि नहीं, मतलब रोते हुए को हंसा सकते हैं। अच्छा। हाँ हुए यार, इसका मतलब मैं गलत नहीं समझ रहा था अपने बारे में। नहीं, मैं सच बता रही हूँ, रोते हुए हाँ, को हंसा सकते हैं, और एक बहुत सेंसिटिव बंदे हैं, अंदर से एक बहुत सेंसिटिव, ये आपको कैसे, किसने बताया? मैं बोल रही हूँ कैसे बोल रहा हूँ? बस। मैं सेंसिटिव हूँ, आप कैसे कह सकती हैं? मैं क्या पता पत्थर हूँ फिर। नहीं, आप बहुत एक सेंसिटिव से इंसान है, मतलब अगर कोई आपको अपनी लाइफ स्टोरी सुनाने बैठेगा तो आप बहुत गौर से सुनेंगे उसको, अच्छा, और उसके बाद उसके बाद पे ये भी करेंगे कि यार ये बंदा मुझे क्या बोल के चला गया, और क्या पता आप उसको दोबारा वो करें, अप्रोच करें कि यार इस बंदे भाई ने ये मुझे क्या मानो ना बोला। मानो, वो देखो मेरा कैमरा पे जो लड़का खड़ा है मेरा, वो यूं यूं कर रहा है कि सिर्फ ये सारी बातें सच है। हाउ डू यू नो दैट? पता ये नहीं यार। ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है, या फिर अच्छा, ये ऐसा नहीं कि आपने अब मेरी तारीफ के जुमले बोले हैं तो मैं वो मान के ही कह रहा हूँ। चले, नहीं। आप अगर मेरी दो तीन देखिए खामी भी होती है, हाँ अब तक कोई ना कोई मेरी एक ऐसी हरकत, एक आधी ऐसी हरकत हो गई होगी जिसमें आपने सोचा होगा यार ये क्या कर रहा है, मतलब ये क्या है, ऐसा क्यों, कोई हो। ये मेरे कहने का मतलब है कि कोई नेगेटिव चीज भी तो आई होगी ना सामने मेरे एंड से। नहीं, अभी तक नहीं आई। अभी वैसे टाइम ही कम हुआ है तो। हाँ ये भी बात है, लेकिन मैंने बताया ना, मैं लोगों की नेगेटिव, मैं नहीं, नेगेटिव मैं बातें, सिर्फ ये जानना चाह रहा था, है ना, कि ये तुम मेरे क्या अंदर, खुद के अंदर है। फेस रीड कर लेती हो क्या, मतलब पर्सनैलिटी जजमेंट अच्छी है तुम्हारी, क्या सीन है? जो भी आप समझ लें इसका मुझे मतलब जो लोग तुम्हें डीएम कर रहे हैं कि आप जादू करती हैं, तुम जादूगर हो, मुझे मुझे भी लग रहा है अब तो तुम कसम जादू से। आप भी मैं डीएम में आके कह रहा तुम जादू करती हो ना, नहीं, डीएम में नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ ना। तुम जादू मुझे करती हो, तुम मुझे ऐसा जादू। लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मैं कहती छुपा हूँ रही हो। हर बंदे आज मान लो इस पॉडकास्ट में, है ना, तेन अल्लाह की हर कसम, बंदे की, है ना, आज मान ले, कह दे हाँ मैं करनी है, मैं तवीत धागे करनी है, मैं तवीत धागे वाली माई हाँ, मान लो आज कह दो। मेरी बात सुने, हर हाँ, बंदे के अंदर एक सिक्स सेंस होती है, बिल्कुल होती है। होती है, हाँ। किसी की बहुत स्ट्रांग होती है, किसी की हम्म। नहीं होती है, कोई बहुत डम होता है, मैं तो लड़कियों में भी कहती हूँ, मैं लड़कियों में सेवन सेंसेस होती हैं। मैं बता रही हूँ लड़कियों में सेवन सेंसेस होती है, लेकिन कुछ लड़कियां इतनी डम होती है जिन्हें कोई सेंस ही नहीं हाँ, होती है, ये वाह वाह, मुझे थैंक समझ में गॉड, नहीं आ रही। आपको सैल्यूट है मेरी तरफ से कि आपने लड़की होते हुए ये बात एडमिट की है कि हाँ लड़कियां डम भी होती है। वैसे लड़कियों डम होने से याद आया, आप साहिल अदीम साहब की उस बात से कितने फीसद मुत्तफिक हैं जो साहिल साहब ने कहा था कि पाकिस्तान की 95% औरतें जाहिल जाहिल है। हैं? आप सहमत करती हैं उनकी इस बात से? नहीं, क्यों? क्योंकि जाहिल होती तो एक माँ अपनी बच्चे की तरबियत नहीं कर पाती। नहीं नहीं, देखें, जाहिल का क्या मतलब होता है? क्या होता है? आप क्या समझती हैं जाहिल किसे कहते हैं? जाहिल इन आप जाहिल आप किसी भी सेंस में कह सकते हो, अनएजुकेटेड, अनमिच्योर, नहीं, इमेच्योर को जाहिल तो नहीं कहेंगे। लोग यहाँ पे कहते हैं, अनएजुके, हाँ, लोग पॉइंट यहाँ इज पे, कि लोग यहाँ पे तो मैं समझते यही हैं। कह रही हूँ, लोग यहाँ पे इनमिच्योर को भी हम्म। जाहिल ही कहेंगे, जो बंदा थोड़ा सा बात ज्यादा करता हालांकि ये होगा। ज्यादती मैं है बताती किसी हूँ, इमेच्योर को जाहिल कहना, उसका कसूर थोड़ी, वो नहीं ऑलरेडी नहीं, इमेच्योर है, उसको शऊरी कैसे होगा? जो बंदा थोड़ा, किसी में होता है, कोई बंदा खामोश होता है, कोई थोड़ा ज्यादा बात करने वाला होता है, हम्म। जो ज्यादा बात कर रहा होता है लोग उसे जाहिल कहते हैं। हम्म। यहाँ पे लोगों में ये है, ऐसा ही है। मोस्टली लोग कहते हैं जाहिल है ये तो, मतलब हम लोगों ने एक इजी सा वर्ड बना दी है, जाहिल एक अच्छा, इजी वर्ड है आप ये हमारे बताएं, लिए। साहिल अदीम का ये जुमला गलत था जो उन्होंने कहा है कि 95% औरतें जाहिल हैं? बिल्कुल 110% गलत है, कहाँ जाहिल है, कौन सी बिल्कुल जाहिल है, बिल्कुल देखो। नहीं है, मैं तो हरगिज नहीं कहूंगा भाई। भाई मैं तो नहीं मेरी कह बात सकता, सुनो, मुझे डर लगता है और मेरी कुछ। बात सुनो मुझे तो यार, अभी तुमसे भी डर लग रहा है कि तुम माइक ना मार दो मुझे, है ना, वहां से। मैं एक बात बोलती हूँ, अ टीचर एंड अ प्रीचर मस्ट बी काइंड हम्म। एंड पोलाइट। यस, बिल्कुल होना अगर चाहिए। वो पोलाइट और काइंड नहीं है तो ना वो टीचर है ना वो प्रीचर है। हाँ, एक पेशेंस ही अलग मैंने होता है उस उनमें। बंदे की
وہ جس وے میں کہہ رہا تھا نا کہ عورتیں جاہل ہیں، میں کہتی ہوں، میں بینگا گرل، میری ماں نے مجھے یہ تربیت دی ہے کہ میری کہیں غلطی نہیں بھی ہے تو میں وہاں پہ بھی کھڑے ہو کے سوری بول سکتی ہوں، اچھا وہ اس میں غرض سے 100 لوگوں میں بھی کھڑے ہو کے سوری بول سکتی وہ ہوں۔ نا انہوں نے اس زمرے میں بات ہی نہیں کی تھی. آپ بات کو سمجھیں. اب بہت لمبی ہو جائے گی. خیر میں اس چیز پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا, میں صرف اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ رہا ہوں. جو لڑکی ان سے بحث کر رہی تھی, آپ نے اس لڑکی کا انداز دیکھا تھا؟ آپ میری بات سنیں، جو لڑکی ہوتی ہے نا، یا آپ کے سامنے کوئی بھی بندہ ہوگا، آپ کے سامنے لڑکا بھی ہوگا، میں آپ کو ایک فیکٹ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ایک ہوسٹ ہیں، میں آپ کا ایک، کیا اس کو کہیں گے، گیسٹ. گیسٹ ہوں، تو بات کرتے کرتے نا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جو گیسٹ ہوتا ہے نا وہ لاؤڈ ہو جاتا ہے، مسٹ بھی لاؤڈ ہوگا ہی، اور جو ہوسٹ ہوگا نا اس کو اپنی تھوڑا سا رہنا پڑتا ہے. لیکن وہاں پہ وہ ہوسٹ نہیں تھے نا. وہ ہوسٹ نہیں تھا، اگر وہ اپنے آپ کو ایز اے ٹیچر لے رہا ہے، ایز اے پریچر لے رہا ہے، میں دونوں وے میں بول رہی ہوں. اگر میں کہیں پہ ٹیچنگ کرتی ہوں، میں ٹیچر ہوں، اگر بچہ آ کے مجھ سے 5ویں دفعہ پوچھتا ہے، میں 6ٹھی دفعہ اس کو کیا کہوں گی؟ نہیں، میں نے تمہیں نہیں بتانا. نیور. اچھا وہ یہ تو آگے کی بات ہو گئی نا, یہ تو بات ہو گئی آگے کی, جو اس بحث میں وہ پڑے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں ساحل بھائی کی اس بات کو نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے, صحیح ہے. اگر میں نے میں کہتا تو پھر میں میری کہہ رہے ہیں نہیں کہ کہہ رہا بھائی, عورتیں میں یہ جاہل میرے ہیں. ہاتھ جڑے ہوئے, میں اپنی ماں بہنوں سمیت ساری خواتین کو بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. یہ ہے کہ ساحل ندیم صاحب جذبات میں جملہ کہہ گئے, یہ جملہ ان کو اندر ہی رکھنا چاہیے تھا, یہ کہنا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ یہ کہنا نہیں چاہیے. اس سے دل بہت سی آزاری, بات ہے، مجھے دیکھیں کوئی آپ مجھے ڈائریکٹلی کہیں گے کہ تم جاہل ہو, مجھے بھی برا لگے گا نا. بہت سے لوگ تو آج کل یہ کر یہ جاتے ہیں، بات یہ ہے. پاگل ہے. ہاں پاگل ورڈ ایک بہت بڑا ورڈ ہے، آپ کیوں بالکل کسی کو کہہ بالکل رہے ہو؟ بالکل ایسا ہی ہے, آپ کسی کو جاہل بھی نہیں کہو، آپ کسی کو پاگل بھی نہیں بالکل کہو، ایسا آپ ہی ہے. کسی پہ ڈپیٹ بھی نہیں. بس میرا ماننا صرف اتنا ہے، یہ جو مین ٹاپکس ہوتے ہیں نا، عورت، مرد، ریلیشن شپ، مذہب پہ، ان پہ ڈپیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے ان پہ ڈپیٹ شروع کی نا تو ڈپیٹ بہت لمبی جائے گی، لمبی جائے گی. اور آپ خود 2 منٹ بعد سر ہاں میں آپ سر کا دکھنے ہاتھ لگ ہوگا. جاتا ہے نہیں بھائی. نہیں، بالوں میں آپ کا اپنا ہاتھ ہوگا اور کہے گا میں اپنے بال ہی کھینچ لوں، میں نے کیا بولا ہے. یہ تو مان ہی نہیں رہا. تو یہ بات میں بالکل بول رہی ہوں، اور یہ بات سچ ہے. اگر آپ ٹیچر ہیں، اگر آپ ہوسٹ ہیں، ہوسٹ کے منہ پہ ہمیشہ اسمائل رہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ ہوسٹ ہے. ہاں بالکل. میں اپنا بتا دیتی ہوں، میں بینگ ایک، کچھ بھی آپ کہہ دیں، ماڈل ہوں، ایک ٹی وی پرسن ہوں، تو میں ہمیشہ ہنستی رہتی ہوں. میرے منہ پہ نہیں نہیں اچھی بات ہے, ٹونک والی ہنسی مسکراتے ہوتی ہے، رہنا چاہیے. تو میں ہنستی رہتی ہوں. ڈزنٹ مین کہ بھائی میرا دل نہیں دکھتا ہوگا، بہت سی باتوں سے دکھ بھی جاتا ہوگا، بالکل بالکل. لیکن میں ہنس رہی ہوتی ہوں. تو اس میں آپ کو تھوڑا پولائٹ، اگر آپ زندگی میں تھوڑا سا کہتے ہیں نا، تھوڑے سے دھیمے لہجے میں ہو جاؤ گے نا، تو آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی اور درخت سامنے والا خوش ہو جائے گا. خوش ہو جائے گا, اور وہ پھل بھی جھکے ہوئے درخت کو ہی لگتا ہے. ہاں. اور میں سمجھتا ہوں عاجزی اور انکساری میں ہی بڑا پن ہے, معافی مانگ لینے میں بڑا پن ہے. ایک سمپل سی بات ہے، اگر آپ کو کہیں پہ لگتا ہے کہ مجھے یہاں پہ سوری بول کے بات ختم کر دینی چاہیے، تو ہاں آپ سوری بولو، بات ختم کر دو. یہ میرا ماننا ہے. میں کہتی بالکل ہوں سوری بولو، ختم کرو بات کو. بالکل. آپ لمبی نہیں کرو کسی کے ساتھ، زندگی بہت چھوٹی ہے نا, ہے. ہم پتہ ہے ہم نے نا انسان کو انسان ہی نہیں سمجھا ہوا. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, خدا کی قسم, مر جاتے ہیں نا تو برابر والی قبروں پہ بھی ہم پھول ڈال کے آتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, آپ مزہ لیں. مرنے کے بعد یار یہ تھوڑے پھول اس کا اپنے پیارے کی بچے تھے قبر پہ گئے ہوئے نا, ہاں. یار اس پہ بھی ڈال دو. اس پہ زندہ ہیں تو اپنے پیاروں کو کھلاتے ہوئے دوسروں کو کیوں نہیں کھلا رہا بھائی؟ نہیں، اوئے ہوئے, میں کتنا بڑا جملہ دیا ہے یار. زندہ نوں نہیں پوچھ رہے, نہیں دیکھ رہے کہ پڑوس میں بیوہ ہے, اس کی یتیم بچی ہے. میرے ابا ہمیں ایک بات بولتے تھے، کہتے تھے ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو اس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کرسچن ہے، یہ ہندو ہے، یہ ہے. ہم نے کبھی ایک دوسرے کو یہ نہیں، ہیومینٹی کے اوپر ہم کام نے ہی نہیں کبھی کیا. کسی کو یہ نہیں بولا ہم انسان ہیں. ہاں پہلے تو ہم انسان بالکل ہیں. بالکل. ہم انسان، اگر ہم انسان بن کے رہیں گے، ہم تو انسان ہی نہیں ہیں. نہیں بن پا رہے نا. اسی اپنے پن کے ساتھ اگین آپ کا شکریہ ادا کروں گا مس, آپ کی وائب بہت پازیٹیو ہے, آپ ایک اچھی شخصیت ابھی تک معلوم تھینک یو. ہوئی ہیں. باقی آگے انشاءاللہ سلام دعا تو رہے گی, جی ضرورت پڑی تو ایک پوڈ کاسٹ کے لیے دوبارہ آپ کو میں تکلیف دوں گا. آئیں گی بالکل نہیں آئیں گی؟ آؤں گی، کیوں نہیں آؤں آئیں گی بھائی آئیں گی انشاءاللہ. سہیب کے پاس جو بھی آتا ہے اس کو ایک پازیٹیو انرجی ملتی ہے, ایک اچھی وائب میں ملتی خود ہے. پازیٹیو ہوں. یس
لیکن پازیٹیو کا کوئی وہی نہیں ہے, پازیٹیو نیگیٹو ہونا چاہیے. نہیں نہیں, پازیٹیو. اچھا چلو جی, تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ایپیسوڈ جوانوں. اپنا بہت سارا خیال رکھو, اور جہاں بیٹیوں کو دیر تک باہر نکلنے سے روکتے ہو, وہاں اگر خود دیر تک باہر ہو تو کسی کی بیٹی اگر اتفاق سے باہر نظر آ جاتی ہے تو اس کو کمفرٹ زون فیل کراؤ. اس کو یہ بتاؤ کہ تم ہمارے معاشرے میں اگر لڑکی چل رہی ہو اور ہم نامحرم مرد تمہارے آس پاس گھوم پھر رہے ہیں تو ڈونٹ وری سسٹر, ہم یہاں پر اسی لیے ہیں تاکہ آپ کمفرٹیبل ہو کر اپنے معاشرے میں گھومے پھریں اور آ جا سکیں. لڑکیوں کو انکمفرٹیبل کرنے سے باز آ جاؤ. تھینک یو سو مچ. اگین کہہ رہا ہوں, پھر جملے نکل آتے ہیں. میرا یہی رہتا ہے کہ جوانوں نو اینڈ تک کچھ نہ کچھ کام دی گل میں دسدا ہی رہاں. اپنا بہت سارا خیال رکھنا. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر, بائے بائے, اور اللہ حافظ.